بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام و سرکاری ملازمین، آج آپ سے بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اہم بات ہے کہ جس کے اوپر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے پیغام ہے کہ 30 جنوری دن 2 بجے پریس کلب لاہور اور اس طرح دیگر شہروں کے اندر پاکستان قومی زبان تحریک کے زیر اہتمام اردو کے نفاذ کا جو فیصلہ سپریم کورٹ جاری کر چکی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے جس کے اندر مطالبہ یہ ہے کہ تمام جو مقابلے کے امتحانات ہیں اور اسی طرح تمام جو اسکول لیول تک یا کالجز میں کتابیں ہیں وہ اردو میں ہونی چاہیے اور امتحانات اردو میں ہونے چاہیے اور اردو کو دفتری سطح پر بھی نفاذ ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ اس کی وجہ ہے ایک سمپل سی کہ جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان سب قوموں نے اپنی زبان کے اندر ترقی کی ہے۔ جب دوسری آپ زبانوں کی طرف جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کی اپنی زبان کی بچے سیکھنے سے قاصر جب رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، دوسری زبانوں کا آپ اختیاری مضمون کے طور پر آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں، ایز اے زبان جو ہے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ضلع میں جہاں بھی 30 جنوری کو دن 2 بجے پریس کلب کے آگے مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں شامل ہوں، اور اسی طرح لاہور میں خاص طور پر جو پریس کلب میں ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اردو کے نفاذ کے حوالے سے، اس میں بھی شامل ہوں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اس کے بعد 2 روز سے ہماری پنجاب ٹیچر یونین پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ سکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب کی مجلس عاملہ کا اجلاس جو تھا وہ وقتاً فوقتاً رہا، مشاورت کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا، جس میں پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کی طرف سے ذمہ داران میں رانا شہباز صاحب، جاوید اختر صاحب، رانا راشد علی صاحب، سید مدثر عباس صاحب اور دیگر دوستوں سمیت محمد ارشد کیفی صاحب اور محمد عامر صاحب اور اس طرح مختلف دوستوں نے اس میں شرکت کی، اور جو پیکٹ پنجاب یعنی پنجاب گورنمنٹ سکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز کی طرف سے ملک ارشاد صاحب، محمد وقار، رانا راشد علی، محمد کاشف بٹ، سمرہ اعجاز، شہزاد ندیم کیسر صاحب، راجہ ریاض صاحب، ملک عبید اللہ صاحب، ظہیر بابر صاحب، واصل خان صاحب اور اس طرح مختلف اور بھی دیگر جو ضلعی صدور، جنرل سیکرٹریز، ڈویژنل عہدیداران، ان سے ایک بڑی طویل مشاورت ہوئی، اور اس طویل مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو سرکاری ملازمین کے وسیع تر مفاد میں 10 فروری کا جو احتجاج ہے جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اس میں ہماری جو تنظیم ہے پنجاب ٹیچر یونین پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ سکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب وہ بھرپور شرکت کریں گے اور غیر مشروط طور پر شرکت کریں گے۔ ہم کسی بھی گروپ کا حصہ نہیں ہیں، نہ کسی بھی اس کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اساتذہ کرام اور سرکاری ملازمین کے مفاد کو دیکھتے ہوئے کہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑے اور حکومت جو ہے وہ ہمارے جو سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں ان کو حل کرے، اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد کہ ہم نے اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے۔ تمام اضلاع سے پنجاب سے جو ہے نا وہ بھرپور طور پر اساتذہ کرام شرکت کریں گے۔ اب اس کے اندر اس کے بعد جو میری مشاورت ہوئی اس میں پنجاب فزیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین ہیں اختر منیر ملک صاحب اور ان کے صدر ہیں راجہ حاکم محمود صاحب، انہوں نے بھی اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ شرکت کا اعلان وہ بھی شرکت کریں گے۔ اسی طرح بہاولپور ٹیچر یونین کے عبدالستار خان صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ بھی اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ کمپیوٹر پروفیشنل ایسوسی ایشن کے صدر ہیں فیصل نذیر صاحب، انہوں نے بھی اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ینگ کلرک ایسوسی ایشن لاہور کے صدر ہیں فیض رسول صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا یقین دہانی کرائی، اور پنجاب اسکالر یونین کے محمد اکرم سیال صاحب ہیں، اسی طرح یونائٹڈ میونسپل ٹیچرز یونین کے محمد اشفاق نسیم صاحب ہیں، ینگ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے ظفر خان صاحب ہیں، ایجوکیشن رائٹس کمیشن کے محمد اسلم بٹ صاحب ہیں، اور کاشف کمپیوٹر لیب انچارج کے عمران اکبر صاحب اور ملک سکندر سبانی صاحب ہیں۔ ان سب دوستوں نے جو ہے وہ
اس کے بعد ان سے بھی مشاورت ہوئی اور انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے 10 فروری کے احتجاج میں غیر مشروط طور پر شرکت کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی تنظیم اس میں شرکت کر رہی ہے تو ہم ساری تنظیمیں بھی آپ کے ساتھ غیر مشروط طور پر جو ہے اس احتجاج میں شرکت کریں گے۔ اسی طرح اگر ڈویژن کی طرف جائیں تو ڈویژن سے جیلم سے ملک نعمان صاحب، صغیر صاحب، راولپنڈی سے عرفان صاحب، سبتین صاحب، اٹک سے واصل خان صاحب، گجر خان سے مہروز اور چکوال سے محمد صدیق صاحب اور دیگر ساتھی جو تھے اس ڈویژن راولپنڈی کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں سے زیادہ شرکت ہو، باقی ضلع سے بھی بھرپور شرکت ہوگی، لاہور سے بھی انشاءاللہ بھرپور شرکت ہوگی۔ تو یہ سارا لوگوں کی مشاورت کے ساتھ 2 دن کی طویل مشاورت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اس میں غیر مشروط طور پر شامل ہو رہے ہیں، اور اس سارے کام میں جو ہے وہ جو سب سے زیادہ حصہ شامل رہا وہ نیشنل ہیلتھ پروگرام ایسوسی ایشن پاکستان اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صدر ہیں میڈم رخسانہ انور، میڈم شمشاد اختر اور میڈم سمینہ ناز لاہور سے ہیں۔ ان کی بھی بھرپور مشاورت شامل رہی، ان کا بھی بھرپور ہمیں بار بار انہوں نے کہا اور بار بار انہوں نے کہا کہ آپ کو شامل ہونا چاہیے سرکاری ملازمین کا۔ پھر ہم نے یہ ساری بات ان کا جو یہ بات تھی وہ اپنی مجلس عاملہ میں رکھی دونوں تنظیموں کی، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا اور کثرت رائے سے یہی فیصلہ ہوا کہ سب نے جو ہے وہ 10 فروری کو جانا ہے غیر مشروط طور پر اسلام آباد، اور انشاءاللہ ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ اسی طرح پھر جو دیگر ساتھی تنظیمیں تھیں ان سے بھی بات ہوئی، باقی ہماری 2-3 تنظیمیں جو ہمارے ساتھ اور اٹیچ ہیں ان کے قائدین سے بھی مشاورت ہوئی، اور وہ قائدین جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ نہیں ابھی کر سکے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سب بھی شامل ہوں گے، اور کیونکہ یہ سرکاری ملازمین کا مفاد ہے۔ اس میں وہاں جو اہم مطالبات ہیں اس میں جو سب سے اہم مطالبہ ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ وہاں اہم مطالبہ جو پچھلے سال احتجاج ہوا 16 اکتوبر کو، اس کے بعد 10 فروری کو وہ بھرپور احتجاج سے شدید شیلنگ بھی ہوئی، اس کے بعد گورنمنٹ اور نے جو تھا وہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ کے اندر جو تھا وہ سب سے پہلے تھا کہ تمام کے تمام اڈھاک ریلیف جو ہیں وہ بنیادی تنخواہ میں ضم کیے جائیں۔ تو اگر یہ بات یہاں پہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر اڈھاک ریلیف جو ہے وہ وفاق ضم نہیں کرتا تو صوبے کبھی بھی ضم نہیں کرتے، تو اس لیے اسلام آباد جانا ضروری ہے۔ اسی سب کو سمجھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے احتجاج میں 10 فروری کو بھرپور شرکت کریں گے۔ جو دوست جو اساتذہ کرام جو سرکاری ملازمین میری آواز سن رہے ہیں ان سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ 10 فروری کو بھرپور شرکت کریں۔ اس کے ساتھ جو مطالبات میں دوسری چیزیں ہیں اس میں میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس، ہاؤس رینٹ جو ہے وہ 2008 کی سطح پر فریز ہے۔ اس 2008 کی سطح پر فریز کو مطالبہ یہ ہے کہ اسے موجودہ جو بیسک ہے بنیادی تنخواہ اس کے اوپر لایا جائے جو مہنگائی کا عالم ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح کچھ ہمارے خاص طور پر ہیلتھ کے محکمے ایسے ہیں جیسے ریڈی ہیلتھ سپروائزرز ہیں، اور ہمارے جو کمپیوٹر پروفیشنلز ہیں جو اس کے ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہیں کمپیوٹر پروفیشنلز میں، ان کو 25% جو اسپیشل الاؤنس پنجاب حکومت نے دیا تھا وفاق کے کہنے پر وہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ وہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی دیا جائے جو لوگ اس سے محروم رہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اب جو تنخواہوں کے اندر وقت آ گیا ہے کہ دوسرے محکموں کے ساتھ جو ایک تفریق ہے 150-200 گنا تفریق ہے تنخواہوں میں، اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح مہنگائی کے حالات کو دیکھتے ہوئے تنخواہوں میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے، اور جس طرح مختلف کئی لاڈلے محکموں کو یوٹیلیٹی الاؤنس دیا گیا ہے اس طرح باقی سرکاری ملازمین کو بھی یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جائے۔ گروپ انشورنس کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے اوپر میچورٹی کلیم نہیں دیا جاتا جبکہ وہ تنخواہ سے پیسے کٹتے ہیں۔ وہ جب انشورنس کمپنی پیسے کاٹتی ہے تو پھر اس سے میچورٹی کلیم ہمارا حق ہے، تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ میچورٹی کلیم جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے ٹائم سکیل اساتذہ کرام کو 3 درجاتی ٹائم سکیل کا پی ایس ٹی کے لیے 3 درجاتی، ای ایس ٹی کے لیے 3 درجاتی اور ایس ایس ٹی کے لیے 3 درجاتی ٹائم سکیل کا ہمارا مطالبہ ہے وہ دیا جائے۔ اسی طرح سے پوسٹ اپ گریڈیشن جو ہے وہ جن کیڈرز کی پہلے نہیں ہو سکی اپ گریڈیشن، وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کی پوسٹ اپ گریڈ کی جائے۔ اور خاص طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر اور ایلیمنٹری اسکول ٹیچر دونوں کو اپ گریڈ کر کے گریڈ 16 ریگولر دے دیا جائے، اور اس کے ساتھ اسے 3 درجاتی ٹائم سکیل بھی دیا جائے۔ اسی طرح سے ایس ایس ٹی جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہو سکے تو ایس ایس ٹیز کو گریڈ 17 جو ہے وہ اپ گریڈ کر کے دیا جائے اور 3 درجاتی ٹائم سکیل دیا جائے۔ اور ٹائم سکیل
دوسرے تمام صوبوں میں مل چکا ہے سوائے پنجاب کے. تو اس لیے پنجاب کے ملازمین کو اس پر بھرپور مہم چلانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے فزیکل ٹیچر ایسوسی ایشن اور جو فزیکل کے ہمارے دوست ہیں ان کا سروس سٹرکچر نہیں بن سکا. کمپیوٹر ٹیچرز کا جو سروس سٹرکچر میں کچھ مسائل ہیں. اسی طرح ان کا وہ جو کچھ پرائمری سے ایلیمنٹری لیول اور ایلیمنٹری سے سیکنڈری اور سیکنڈری سے ہائر سیکنڈری لیول تک کے جو سروس سٹرکچر کے اندر ایشوز ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے بہت سارے پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں جن کا جو ہے اس کے اندر سروس سٹرکچر کے اندر سبجیکٹ شامل نہیں ہے. بی ایس میتھ ہے, ایم ایس سی میتھمیٹکس ہے, یا دوسرے سبجیکٹس کا کمبینیشن ہے, یا جو لوگ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر کے بیٹھے ہیں, فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹرز کر کے بیٹھے ہیں, ان کی پروموشن کا کوئی چینل نہیں ہے. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ پروموشن چینل جو ہے وہ بالکل ان کے لیے جو ہے وہ کیا جائے. اسی طرح سے حکومت نے عدالت کے حکم پر قرآن جو ہے وہ تمام اسکولوں میں تمام بچوں کے لیے لازمی کر دیا. تو اب اس کے ساتھ ساتھ اب اس کو پڑھانے کے لیے قرآن ٹیچر بھی بھرتی کرنے چاہیے تاکہ وہ قرآن پاک کو اس کی روح کے مطابق پڑھا سکیں. اور اسی طرح ہمارے جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں ان کے سمیت, کیونکہ اب ایکٹ کے اندر تبدیلی بھی ہو چکی ہے, وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار ہے کہ جو لوگ ایک کسی پروسیس کے تحت بھرتی ہو کے محکمے میں آئے ہیں, کسی بھی محکمے میں ٹیسٹ دے کے آئے ہیں, ان کو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ رولز میں نرمی کر کے ان کو ریگولر کر سکتے ہیں. تو فوری طور پر ہمارے جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں ان کو مستقل کیا جائے. اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی جتنے بھی محکموں کے ملازمین جو ابھی مستقلی جن کی نہیں ہو سکی ان تمام کو فوری طور پر مستقل کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخر میں یہ بتاؤں کہ اس کے بعد اسلام آباد کا جو احتجاج ہے 10 فروری کا, اس میں شرکت کریں. اور اس کے ساتھ پھر 17 فروری کو ہم نے پنجاب میں بھی احتجاج رکھا ہے لاہور میں, اس میں بھی آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کے بعد ایک بہت بڑے لیول پر اس احتجاج کو مینٹین کرنے کے لیے پنجاب میں تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہم اپنی تنظیم اور دیگر تنظیموں جو ہماری ہم خیال تنظیمیں ہوں گی ان کے ساتھ مل کر ہم ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اس سے آغاز کریں گے. یعنی ہر ضلع میں احتجاج کا ایک باقاعدہ شیڈول جاری کریں گے 10 فروری کے بعد, اور اس شیڈول کے مطابق جو ہے وہ پھر ہم جو ہے باقی احتجاج کریں گے. تو میں آخر میں دوبارہ سے یہ بات بتا دوں یہاں پہ کہ ہماری پنجاب ٹیچر یونین پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ اسکولز کمپیوٹر ٹیچر ایسوسی ایشن کی مجلس عاملہ کا یہ فیصلہ ہے, ان دوستوں کا فیصلہ ہے. نام ان کے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے 10 فروری کے احتجاج میں شرکت کرنی ہے. ہم غیر مشروط طور پر ہماری تنظیمیں شرکت کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ جو ساتھی تنظیمیں ہیں وہ بھی غیر مشروط طور پر شرکت کر رہی ہیں. اسی طرح سے پھر اس سارے مشاورتی عمل میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی صدر میڈم رخسانہ انور, شمشاد اختر اور سمینہ ناز ان کی بھی مشاورت رہی. ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی اس مشاورتی عمل میں شامل تھے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ سب جو ہیں وہ بھرپور شرکت کریں, 10 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنائیں. بہت شکریہ.